پروگرام میں ایک بار پھر خوشامدید ناظرین. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور اسی کے ساتھ ساتھ سینیٹر کامران مرزا اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک گفتگو ہو رہی ہے, یا مخصوص نشستیں ہوں یا سینٹ انتخابات ہوں, یا خاص طور پر خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہد خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خٹک صاحب وقت نکالنے کا. سر, سب سے پہلے تو ہم امن امان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن یہ پولیٹکس کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں کا ذکر ہو رہا ہے, اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ ان اراکین سے اوتھ نہیں لینا چاہ رہے, الیکشن کمیشن کی جانب سے خطوط لکھے جا رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی ارادہ رکھ رہی ہے کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں گے یا کیا؟ دیکھیں, ابھی تو وہ فیصلہ بڑا کنفیوز آیا ہے. ابھی تو اس میں کلیئرٹی بھی نہیں ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اس میں یہ تو کہہ دیا کہ جی نشستیں جو ہیں مال غنیمت کی طرح دیگر جماعتوں میں بانٹ دیں. دیکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک جماعت جس نے 4 یا 5 سیٹیں جیتی ہیں, جیتی کیا, وہ بھی فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور ان کو 8 مخصوص نشستیں دے دیں. ٹھیک ہے, مطلب کوئی بندر بانٹ ہو گئی ہے. اور بھی دیکھتے ہیں کہ کیا قانونی اس کا. دیکھیں, ہم تحریک انصاف کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ الیکٹڈ ہے. ہم کوئی بھی ایسا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے کہ جو آئین سے متصادم ہو, لیکن ہم اپنی کوشش کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ 27 آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کی کیا حیثیت رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ عدالتوں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف. لیکن یہ جو ایک ایشو ہے کہ ان مخصوص نشستوں کے بعد اب سینٹ انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں یا ہوں گے. اب مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے, پیپلز پارٹی والے, ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں, اور آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ شاید جو سینٹ کے ٹکٹ ہیں وہ شفاف طریقے سے نہیں دیے جا رہے. کہ ابھی سینٹ کے ٹکٹ دینا ان کا فیصلہ کرنا وہ تو عمران خان صاحب کا ہے, جو ادھر جا کے ملتے ہیں, جو نام ادھر سے اڈیالہ جیل سے آئے ہیں, تو یہ سوال تو انہی سے پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. ان سے آپ اگر ان سے یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں, ابھی کچھ ایسے سیٹس ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے کارکنان کو ملے. اچھا, جو جنون کارکن ہے, جس نے مار کھائی ہے, جس نے جدوجہد کی ہے, جس نے اسٹرگل کی ہے, اس کو چھوڑ کے کسی بھی سرمایہ دار کو آپ مسلط کر دیں, میں بالکل اس سرمایہ دارانہ اس کو میں سپورٹ نہیں کروں گا. میں خود ایک مڈل کلاس عام نوجوان ہوں, اس پارٹی میں اسٹرگل کر کے آیا ہوں, تو اگر میں ان لوگوں کے لیے بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا. میں بالکل اس کے اوپر کلیئر ہوں کہ جو ہمارے جنون ورکرز ہیں, جنہوں نے مار کھائی ہے, جو اس مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جنہوں نے FIR بھگتی ہے, جن کے گھروں کی بے حرمتیاں ہوئی ہیں, تو بالکل ان لوگوں کو ملنا چاہیے. لیکن خٹک صاحب, ایک چیز, چلیں پولیٹکس تو ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں اگر آپ امن امان کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پر امن امان کی صورتحال تو بہتر نہیں ہے. کل بھی ANP کے رہنما کا قتل ہوا ہے وہاں پر. میں آج تھوڑا سا افسردہ بھی اس لیے ہوں, شاید میں ایسا پروگرام کرتا بھی نہیں ہوں. اور آج کل جو مولانا خان زیب شہید ہوئے ہیں, وہ کہ ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا, لیکن وہ ایک امن کا دائی تھا. اس نے ہمارے پختونوں میں یا بالخصوص باجوڑ میں امن کے لیے جو سٹینڈ لیا. اور اس کے علاوہ دیکھیں, امن کے حوالے سے میرا, تحریک انصاف کا یا ہماری جو قیادت ہے, ان کا بڑا واضح موقف ہے. دیکھیں, اس سے پہلے امن و امان کی جب میرے ضلع میں صورتحال خراب ہو رہی تو میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا, میں نے اپنے عوام کو نکالا, میں نے ایک پریشر ڈیولپ کیا کہ میں کسی صورت آپ کو اپنے ضلع کی امن و امان کی صورتحال جو ہے خراب کرنے نہیں دوں گا. اسی طرح مراد سعید نے اس ٹائم بڑی آواز اٹھائی, آج وہ بھگت رہے وہ چیزیں. لیکن خیبر پختونخوا میں جرم کیا بن گیا کہ اگر آپ امن کی بھی بات کریں, ہم تو کسی سے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے, ہم تو امن چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں امن دے. اور رہی بات صوبائی حکومت کی یا خیبر پختونخوا حکومت کی, دیکھیں پولیس جو ہے وہ آپ کی روٹین کی کرمنل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر سکتی ہے, یا وہ جتنا ان کی کیپیسٹی ہے اسی کیپیسٹی کے مطابق وہ ایفرٹس بھی کرتی ہے, کوشش بھی کرتی ہے, قربانیاں بھی دی, شہادتیں بھی دی, ان کے تانوں کے اوپر اٹیکس بھی ہوا, ہمارے عام پولیس آفیسر بھی شہید ہوئے, سپاہی بھی شہید ہوئے, سویلین بھی شہید ہوئے. لیکن ہمارا گلہ یہی ہے کہ دیکھیں, ہم تو لڑنے والے لوگ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم لڑیں, ہم تو امن چاہتے ہیں. جب امن ہوگا میرا کاروبار ہوگا, میرے لوگوں کو روزگار ملے گا, میرے وہاں پہ ٹورزم ہے, جو آپ وزیرستان میں جائیں, آپ سوات میں جائیں, آپ ملاکنڈ میں جائیں, اسی طرح ہمارے دیگر ایریاز یا خیبر میں تیرا کا ہمارا جو ایریا ہے وہ ٹورسٹ سپورٹس ہے. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے ادھر امن کا ایشو بنا ہوا ہے. دیکھیں, امن و امان ایک ہوتی ہے روٹین کی چیزیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہے, وہ اس کا جو ہے وہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے, پولیس ذمہ دار ہوتی ہے, کیونکہ صوبائی حکومت کے نیچے کام کرتی ہے پولیس. لیکن جو دہشت گردی بارڈر پار ہو رہی ہے یا بارڈر پار لوگ آ رہے ہیں,
تو اس کی ذمہ داری جو ہے یہ صوبائی حکومت میں نہیں آتی. نہیں اس کی آتی. اچھا ٹھیک ہے. سینیٹر پلوچ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلوچ شاہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ بتائیے گا کہ اب بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی، شاید کھٹک صاحب کی گفتگو یقیناً آپ نے سنی ہوگی. اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے جو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے؟ کل بھی جو اے این پی کے رہنما کی وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے، آپ کے نزدیک یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی نہیں بنتی یا کیا بنتا ہے؟ دیکھیے نادر، جو دہشت گردی ہے اس کے مختلف اینگلز ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جو اس وقت ہو رہی ہے یا کافی عرصے سے پاکستان میں ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہاسٹائل ایجنسیز کا ایک کردار ہے، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جنگ تو خیر پہلے بھی یہی مقصد تھا، ملک کو نقصان پہنچانا، ملک کو کمزور کرنا، پنجابی کو بلوچ کے خلاف کھڑا کرنا، بلوچ کو پنجابی کے خلاف کھڑا کرنا، کے پی میں ایک جو ہے بازار گرم کرنا دہشت کا. لیکن اب جو آپ نے جنگ جیتی انڈیا سے تو ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز تو ہیں، اور ہمیں اس وقت یہ بتایا گیا کہ یہ سلیپر سیلز اور اپنے یہ پراکسیز کے ذریعے جو ہے یہ چلتے ہیں. یہ جو مختلف ناموں سے مختلف چہرے آپ دیکھ لیتے ہیں جو آ کے پھر وہ دائی بن جاتے ہیں امن کے اور وہ انسانی حقوق کے، اور وہاں ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے. سب کے پیچھے پراکسیز ہیں، ورنہ یہاں سال پارٹیوں میں جو ہے لوگ جو ہے وہ بالکل زیرو سے کام شروع کرتے ہیں اور وہ اوپر تک آتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی اتنی آوازیں نہیں اٹھاتا. ان کو تو کوئی عام ورکروں کو یا عام پارٹی لیڈرز کو جو بالکل زمین سے اٹھ کے آئے ہوتے ہیں، ان کو کتنی دفعہ جو ہے یہ باہر کے ملک جو ہیں ان کو بلا کے ایوارڈ دیتے ہیں. یہ چند سال پہلے آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے لوگ آتے ہیں سامنے، کبھی کہیں سے نکلتا ہے، کبھی کے پی سے، کبھی بلوچستان سے، ایک دم سے وہ ان کے ہیرو بن جاتے ہیں. اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک پوری کیمپین ہے، اور ہمیں پتہ ہے جو اب ہم نے جنگ جیتی اس کے بعد ظاہر ہے بھارت اور اسرائیل اپنا کام کریں گے. لیکن پلوچ صاحبہ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل ایشو جو آپ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں گی کہ جو خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب آپ نہیں سمجھتی کہ ان کے والد یہاں پر جیل میں ہیں تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے وہ آئیں اور اس تحریک کا یا احتجاج کا حصہ بنیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں ذرا پچھلی بات کو ختم کر لوں. جو آپ نے کہا کہ کچھ کی ذمہ داری ہے، دیکھیے ہر ایک کو اس معاملے میں اپنی ایجنسیز کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک طرف ہم ریاست کا گلا پکڑے اور دوسری طرف ہم چاہیں کہ ہم یہ ہاسٹائل ایجنسیز طرف اس طرح رک جائیں، یہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جوائنٹ ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی. دوسری بات جو آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کے لیے کہی، دیکھیے ذاتی طور پر میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے ملنے آئے تو اس کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں. ٹھیک ہے. دنیا کی کوئی طاقت کسی بیٹے کو باپ سے ملنے کا، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو روک سکے. تو لہٰذا یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ جو دھمکیاں، ان کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ دھمکی دینے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اب ضروری نہیں کہ یہ ان کو ویزے بھی دیں یا وہ آئیں بھی، ایک لمبی کہانی ہے. لیکن پہلے سے جو ہے مطلب ایک معاملہ ابھی ہوا نہیں، ابھی وہ وہاں سے چلے نہیں، تو ہمیں دھمکیوں سے گریز کرنا چاہیے. اور جہاں تک لوگوں کے دیکھیے بچے ہیں نا، آج کوئی ہے تو کل کسی اور کا بچہ کسی سے نہیں مل سکے گا، تو یہ پھر چیزیں جو ہیں ایک دائرے میں چلتی ہیں. لہٰذا سیاسی اختلاف ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ جو اپنے ہمارے گھر والے ہیں ان کو ہم ان معاملوں سے دور رکھیں. یہی ہماری سیاست کا رواج ہوتا تھا. اب یہ پتہ نہیں یہ سارے پرانے رواج جو تھے، گھروں کو چار دیواری کا تحفظ ہوتا تھا، عزت ہوتی تھی، گھر والوں کو نہیں ہوتی تھی. یہ سب کچھ جو ہے اس میں خیر میں یہ بھی کہوں گی کہ خود پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا قصور ہے. پی ٹی آئی میں خان صاحب کے دور حکومت میں فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا، انہوں نے پہلی ریت ڈالی، مریم نواز کے کمرے میں گھس گئے، کسی کو نہیں چھوڑا، گندے آوازیں کسنے، آرمی چیف کے بارے میں کہنا، ایجنسیز کو نام لے لے کے گالیاں دینا. لیکن آج یہ چیز اگر ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، دیکھیے جہاں تک ان کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا پاکستان میں، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. حضرت سے ہم انہیں کس طرح دھمکی اس معاملے میں جس نے بھی کہا، رانا صاحب نے کہا ہے یا جو بھی کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں. یہ باتیں
اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے کہ اگر باپ بیٹا سے بیٹا باپ سے ملنے آ رہا ہے یا آ رہے ہیں تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ملاقات کو. چلیں ٹھیک ہے. پرویز شاہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. شاہد خٹک صاحب گفتگو آپ نے پیپلز پارٹی کا تو اس حوالے سے بڑا واضح موقف ہے، لیکن آپ کی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ہے کہ اگر وہ بیٹے آتے ہیں حکومت کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور قاسم اور سلمان جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، اور وہ آ کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے والد کو قید حق میں رکھا ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ جب تک ان کی بات چیت ہو رہی تھی اپنے والد سے تو ان کو اتنی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کو بتاتے تھے کہ سختیاں ہیں یا جو بھی ہیں، لیکن کم از کم گفتگو ہو رہی تھی. تو اب تو انہوں نے ان کے ساتھ ان کی گفتگو بند کرا دی. حالانکہ عدالت کا آرڈر تھا، عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے فیملی سے بات کرانی ہے. تو قاسم اور سلمان جو ہے وہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کا استقبال بھی ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو لوگ ریسیو کریں گے. ان کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کو ہاتھ لگائیں، اور ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے. جب انہوں نے آنا ہو تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ خیبر پختونخوا سے آئیں کیونکہ وہاں پہ ان کے والد کی حکومت ہے. اور تو پھر دیکھیں یہ بڑھ کے مارنا. لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی ہیں تو اس لیے قانون کہتا ہے کہ غیر ملکی احتجاج نہیں کر سکتا. دیکھیں غیر ملکی یا ملکی اس کے اوپر اگر یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. کیا حسین اور حسن نواز اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لوٹ سکتے ہیں، ادھر وہاں پہ اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں؟ تو قاسم اور سلمان جو اپنے والد سے ملنے آ رہے ہیں یا اس کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے آ رہے ہیں تو وہ نہیں آ سکتے. یہ باہر جائیدادیں بنا سکتے ہیں، یہ ملک سے فرار ہو سکتے ہیں، یہ باہر دنیا میں کاروبار کر سکتے ہیں، پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ٹیٹیز کے ذریعے بیچ سکتے ہیں، اور قاسم اور سلمان نہیں آ سکتے. عجیب منطق ہے. لیکن سر ایک خٹک صاحب چلیں پارٹی کے اندر تنقید ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. پہلے آپ وضاحتیں بھی کرتے تھے، تردید بھی کرتے تھے کہ کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ اختلافات ہیں، وہ ٹکٹس کے معاملے پر ہوں یا دیگر ایشوز ہوں. دیکھیں باقی جماعتیں تو فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں. ادھر مریم نواز، حمزہ شہباز، نواز شریف، شہباز شریف، ابھی جنید کیا ہے ان کا جنید صفدر، اسی طرح بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، آصفہ زرداری، ابھی 2-3 اور ننے منع. تو وہاں پہ تو 6-7 لوگوں کا قبضہ ہے. کون وہاں پہ کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ ہماری جمہوری پارٹی ہے، ہم بڑا کھل کے بولتے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی میں اور باقی پارٹیز میں فرق یہی ہے کہ ہم ٹھیک کو ٹھیک، غلط کو غلط، خواہ وہ باہر ہو رہا ہو. آپ دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ تنقید ہمارے اپنے کارکن ایشوز کے اوپر ہم پہ کرتے ہیں. لیکن پارٹی کے اندر علیمہ صاحبہ پر بھی تو تنقید ہوتی ہے نا؟ نہیں جی، کوئی نہیں کر رہا ان کے اوپر تنقید. کس نے کی ہے؟ نام لے دیں. شیر افضل مروت. شیر افضل کو تو پارٹی سے نکال دیا. تو اگر وہ کسی ذاتی حیثیت میں آپ ان کو بلا کے ادھر بٹھا کے ان سے سوال جواب پوچھیں گے تو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو آپ یہ بتائیں سر آخر میں کہ یہ جو تحریک ہوگی یہ ماضی کی جو فائنل کال تھی یا اس سے آپ کے نزدیک کتنا مختلف ہوگی اور حکومت کے لیے کتنا پریشان کن ہوگی؟ اس دفعہ ہم اپنے کارکن کو ادھر شہید ہونے نہیں لائیں گے، نہ ادھر ان کے اوپر گولیوں کے لیے لائیں گے. اس دفعہ ایسا انشاءاللہ ہوگا جب آپ کو لائعمل ملے گا تو مزہ آئے گا. آپ بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ نہیں کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا بمسلح آئیں گے؟ پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم بھی تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہماری تیاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ عام پاکستانی پرامن لوگ لے کے آئیں گے. لیکن ڈی چوک تو نہیں آ رہے نا آپ؟ وہ دیکھو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے آنا ہے نہیں آنا، وہ اس ٹائم بتائیں گے جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے. اب کیوں بتائیں ابھی آپ کو؟ ابھی تو نہیں بتائیں گے. پھر وہ اس کا بندوبست کرتے ہیں اس حوالے سے. چلیں خٹک صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین خٹک صاحب کو آپ نے سنی. اب جو شروع میں ہم نے اسپیکر صاحب سے گفتگو کی اور جو الیکشن کمیشن کے خطوط ہیں اب دیکھیں کہ اس پر کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.